کیونکہ سنن نبی داؤد میں یہ صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ. شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا، وہ ان کی اجتہادی غلطی ہے. امت میں اس حدیث کو البانی کے علاوہ کسی نے اس طرح کرٹیکلی دیکھ کے ڈینائی نہیں کیا تھا. انجینئر علی مرزا کے خلاف یوٹیوب پہ جتنی بھی ویڈیوز موجود ہیں سب میں ایک بات کامن ہے کہ وہ سب کے سب انجینئر کے کانٹینٹ پہ بات کرتے ہیں، لیکن بہت کم ہیں جو انجینئر کی بیس پر اور اس کی علمی صلاحیت پر بات کرتے ہیں. اسی لیے اس چینل پر ہم انجینئر کے کانٹینٹ پر بات کرنے سے پہلے ذرا ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کر انجینئر علی مرزا کی علمی صلاحیت اور اس کے کریڈینشلز کو اینالائز کرتے ہیں کہ آخر وہ کتنا ایک علمی اور کتابی ہے. اور اس چینل پر پچھلی 2 ویڈیوز بھی ہم نے اسی سلسلے میں آپ کے لیے بنائی تھیں، مگر آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے اور اس ٹاپک پہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ علم حدیث ہی وہ واحد چیز ہے یا وہ واحد ٹول کہہ لیں جس کے بل پر انجینئر لوگوں کو یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی شیئر کر رہا ہے وہ اوتھینٹک انفارمیشن ہے، یعنی قرآن اور صحیح حدیث پر مبنی ہے. جبکہ $1 ملین کا سوال یہ ہے کہ کیا انجینئر علم حدیث سے واقف بھی ہے اور اس انتہائی ٹیکنیکل علم میں اس کی قابلیت کتنی ہے؟ کیا وہ حدیث کے معاملے میں اپنے یک طرفہ شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی تقلید کرتا ہے، یا وہ خود ہی اتنی علمی صلاحیت رکھتا ہے کہ کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے میں فرق کر سکے؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے. نارملی دیگر علوم کی طرح علم حدیث میں بھی ایک انسان یا تو مجتہد ہوتا ہے یا طالب علم ہوتا ہے یا پھر مقلد. مجتہد سے مراد ہے علم حدیث کا عالم، جسے محدث بھی کہتے ہیں. یہ ایک ایسا عالم ہوتا ہے جو کہ علم حدیث کی تمام برانچز یعنی علم مصطلح، علم تخریج، علم جرح و تعدیل اور علم اسماء و رجال جیسے علوم پر مہارت رکھتا ہو. اور یہ ایک انتہائی مشکل ٹاسک ہے. اسی لیے اس درجے تک پہنچنے کے لیے علماء علم حدیث میں اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں. اور طالب علم وہ ہوتا ہے جو ان مذکورہ علوم سے اچھی طرح واقف ہو اور کسی حدیث کے متعلق علماء کے اختلاف کی صورت میں ان کے دلائل کا جائزہ لے کر حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے پر اپنی رائے قائم کر سکے. اور آخر میں ہر وہ انسان جو کہ ان علوم سے ناواقف ہے وہ حدیث کے معاملے میں کسی ایک محدث کی تقلید کرے گا. ان 3 کیٹیگریز کے علاوہ ایک اور کیٹیگری بھی ہے جس کا ذکر ہم ویڈیو کے آخر میں کریں گے. تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا خصوصاً علم حدیث کے تعلق سے کتنی معلومات رکھتا ہے اور کون سی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. انجینئر کی ویڈیوز سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ انجینئر خود کو حدیث کے معاملے میں مقلد تو بالکل نہیں مانتا. اسی لیے وہ اکثر اوقات حدیث سنانے کے بعد کسی عالم کا نام لیے بغیر ہی یہ کمنٹ کرتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. اور مجتہد وہ ہے نہیں، ورنہ ہم کتابوں میں احادیث مبارکہ کے نیچے یہ لکھا پاتے کہ اس حدیث کو ذہبی العصر، محدث الاعظم، علمی اصلی و کتابی نسلی محمد علی مرزا دامت برکاتہم العالیہ نے صحیح قرار دیا ہے. لہٰذا جہاں تک انجینئر کا تعلق ہے تو وہ خود اپنے آپ کو علم حدیث کا ایک ماہر طالب علم سمجھتا ہے. اسی لیے کئی بار آپ لوگوں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ فلاں حدیث کو امام البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اسے ضعیف کہنا امام البانی کی اجتہادی خطا ہے. یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ. شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا، وہ ان کی اجتہادی غلطی ہے. شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا، وہ ان کی اجتہادی غلطی ہے. ناظرین کرام، اگر اس طرح کا کوئی کمنٹ علم کی بنیاد پہ کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ امام البانی رحمہ اللہ ہوں یا حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ہوں، دونوں ہی بہرحال انسان ہیں اور ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر علم کی بنیاد پر اور محدثین کے اصولوں کے مطابق کسی محدث کی خطا یا جیسا کہ انجینئر کہتا ہے اجتہادی خطا بیان کی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. البتہ پرابلم تب ہے جب بغیر کسی علم کے اور تحقیق کیے بغیر، دلائل کو پرکھے بغیر، صرف سنی سنائی پر کسی عالم کی صحیح بات کو ٹھکرا دیا جائے، وہ بھی علم حدیث جیسے ایک حساس ترین معاملے میں. تو یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے جو کہ بالکل ناقابل قبول ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ انجینئر علی مرزا یہی ناقابل قبول حرکت بار بار دہراتا ہے، لیکن عام عوام اس کے اس قبیح عمل کو پہچاننے سے قاصر ہیں. اور اس ویڈیو میں ہم یہی بات ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیں گے. لہٰذا علم حدیث کے تعلق سے انجینئر کی علمی صلاحیت کو اینالائز کرنے کے لیے جو حدیث ہم نے سلیکٹ کی ہے وہ ایک ایسی حدیث ہے جس پر انجینئر نے سب سے زیادہ بحث کر رکھی ہے اور اپنی ویڈیوز میں کئی بار یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. یعنی اس حدیث کے صحیح ہونے پر انجینئر کو پکا یقین ہے.
वैसे तो और भी बेशुमार हदीसें हैं जिन पर इंजीनियर ने यही कमेंट किया है और इंशाअल्लाह एक एक करके वो सब आगे की वीडियोस में बयान की जाएंगी, लेकिन टेस्ट केस के तौर पे इंजीनियर की काबिलियत बयान करने के लिए ये हदीस परफेक्ट है, क्योंकि ये इंजीनियर की आदत है कि किसी चीज पर वो जितना ज्यादा बोलता है उतनी ही ज्यादा गलतियां करता है। तो आइए पहले वो हदीस देखते हैं। ये आपके सामने सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 638 है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दफा एक आदमी नमाज पढ़ रहा था और वो अपना तहबंद टखनों से नीचे लटकाए हुए था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उसे फरमाया, जाओ और वुजू करके आओ। चुनाचे वो गया और वुजू करके आया। आपने उसे दोबारा फरमाया, जाओ और वुजू करके आओ। चुनाचे वो गया और वुजू करके आया। तो एक आदमी ने आपसे कहा, ए अल्लाह के रसूल, किस वजह से आपने इसे वुजू करने का हुक्म दिया? फिर आप उससे खामोश हो रहे। आपने फरमाया, ये शख्स अपना तहबंद लटका कर नमाज पढ़ रहा था और अल्लाह ताला ऐसे बंदे की नमाज कबूल नहीं करता जो कि अपना तहबंद लटका कर नमाज पढ़ रहा हो। तो ये है वो हदीस। अब आप इस हदीस के बारे में जरा इंजीनियर के कमेंट्स मुलाहिजा करें। वो तो सुनन अबी दाऊद में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो वुजू करके आया नमाज के लिए, तो उसकी तामत टखनों से नीचे लटक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा दोबारा वुजू करके आओ। दोबारा हुआ, 2-3 बार ऐसे हुआ। फिर एक शख्स ने पूछा, या रसूल क्या मसला है? आपने फरमाया कि मसला ये है कि जिस शख्स का कपड़ा टखनों से नीचे हो अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करता। और ये हदीस सिर्फ सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद नहीं है, ये हदीस आपको मुस्नद अहमद में मिलेगी, सही इब्न हिब्बान में मिलेगी, अल मुस्तदरिल हाकिम में मिलेगी। इमाम हाकिम ने सही कहा, इमाम ज़ाबी ने सही कहा, मजमू ज़वाइद में इमाम हैसमी ने इस हदीस को सही कहा, शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने इसे सही कहा। सिर्फ एक शेख अल्बानी है, उनको ज़रा यानी एक कमज़ोरी लगी, उन्होंने कहा अबू जाफ़र मदनी जो है इसकी तौसीक नहीं मिली, हालांकि जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक वो सिका रावी है। आज तक उम्मत में इस हदीस को अल्बानी के अलावा किसी ने इस तरह क्रिटिकली देख के डिनाई नहीं किया था। तो इंजीनियर ने इस हदीस के ताल्लुक से जो जो दावे किए हैं उनकी ये लिस्ट आपके सामने मौजूद है, मगर ये दावे दर हकीकत सब एक से बढ़कर एक झूठ हैं और इनमें से कोई एक बात भी सच नहीं है। जी हाँ, इनमें से कुछ तो बिल्कुल ही सफेद झूठ हैं। मसलन ये कहना कि ये हदीस आपको सही इब्न हिब्बान में मिलेगी, मुस्तदरिकुल हाकिम में मिलेगी और इमाम हाकिम ने सही कहा, इन तीनों बातों का तो कोई सर पैर नहीं है। ना तो ये हदीस सही इब्न हिब्बान में मौजूद है, ना मुस्तदरिकुल हाकिम में है, बल्कि मुस्तदरिकुल हाकिम में तो इस हदीस के रावी अबू जाफिर की कोई एक हदीस भी मौजूद नहीं है और ना ही इमाम हाकिम ने अबू जाफिर की किसी रिवायत को सही कहा है। और नाजरीन, ये इंजीनियर की स्पेशलिटी है। ये बंदा आपको कहेगा कि फलां हदीस फलां किताब में मौजूद है, हालांकि उस किताब में वो कभी भी नहीं मिलेगी। और इसी तरह से ये भी कहेगा कि फलां हदीस फलां किताब में है ही नहीं, जबकि वो हदीस बिल्कुल उसी किताब में आपको मिलेगी। जैसा कि 12 रबीउल अव्वल वाली वीडियो में हम दिखा चुके हैं कि इंजीनियर ने दावा किया था कि 12 रबीउल अव्वल को वफात वाली रिवायत दलाइलुन नबुव्वा में नहीं है, हालांकि हमने उसी किताब से आपको वो रिवायत दिखाई थी। पहला सवाल तो इनसे करें कि ये यौम वफात जो आप कह रहे हैं दुनिया की किस हदीस की किताब में लिखा हुआ है? हमने तो पैदाइश साबित कर दी दलाइलुन नबुव्वा से, ये वफात साबित करें। किसी तारीख की किताब से लेके आए जो ऑथेंटिक हो, कोई नहीं। ए सुन सुना के सुन्नी, टुन्नी, पढ़ पढ़ा के सुन्नी बनो, इल्मी किताबी बनो। उसी किताब में यानी इमाम बैहकी की किताब दलाइलुन नबुव्वा में उसी रावी से उसी सनद के साथ यानी इब्न इसाक रहिमहुल्लाह से उसी सनद के साथ जिससे उनकी 12 रबीउल अव्वल को यौम पैदाइश वाली रिवायत आई है, उसी सनद से इब्न इसाक रहिमहुल्लाह का ये कौल मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई। अब कोई बंदा जाकर इंजीनियर को कहे कि दलाइलुन नबुव्वा जो आपके पास उर्दू में मौजूद है, जिसका जेपीजी आप अपनी वीडियो में भी लगा चुके हैं, उसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 474 खोल कर देख लें, तो गोया इंजीनियर की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। बहरहाल झूठ से भरी इस लिस्ट में जो बात सबसे ज्यादा सच के करीब है, हम उसी का सबसे पहले जायजा लेते हैं, और वो ये है कि शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने इस हदीस को सही कहा है। शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने इसे सही कहा। हालांकि शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही नहीं बल्कि हसन कहा है, और वो किस तरह से हसन कहा है वो भी अभी आप देख लेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात नोट कर लें और अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि अबू दाऊद की इस हदीस के एक रावी अबू जाफ़र अल मुअज़्ज़िन को अबू जाफ़र अल मुअज़्ज़िन समझते हुए ना तो किसी एक मुहद्दिस ने उनकी तौसीक की है और ना ही उनकी इस हदीस को किसी ने सही कहा है। और मैं ये बात एक बार फिर से दोहराता हूँ कि अबू जाफ़र अल मुअज़्ज़िन को अबू जाफ़र अल मुअज़्ज़िन समझते हुए ना तो किसी एक मुहद्दिस ने उनकी तौसीक की है और ना ही अबू दाऊद की इस हदीस को किसी ने भी सही कहा है। अब ज़रा हम एक जायज़ा लेते हैं शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह के उन दलाइल का जिनकी बुनियाद पर उन्होंने अबू दाऊद की इस हदीस को हसन करार दिया है।
चुनाचे इस हदीस के बारे में शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह लिखते हैं, इस रिवायत का एक रावी अबू जाफ़र अल मुअज़्ज़िन है, जिसे बाज़ मुहद्दिसीन मजहूल यानी मजहूलुल हाल करार देते हैं, जबकि दर्ज मुहद्दिसीन ने इसे सिका, सहीहुल हदीस या हसनुल हदीस करार दिया है। फिर नीचे शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने कुल 5 मुहद्दिसीन के नाम लिखे हैं, जिनमें इमाम इब्न हिब्बान, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम नववी, हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी और इमाम अबू हातिम अर्राज़ी रहमहुमुल्लाह हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इन मुहद्दिसीन ने मज़कूरा रावी अबू जाफ़िर के बारे में क्या कहा है। शेख ज़ुबैर ने सबसे पहले इमाम इब्न हिब्बान का नाम लिखा है, मगर आगे हवाला किताब मवारिदुज़्ज़मान का दिया है। हालांकि इमाम इब्न हिब्बान की किसी भी किताब का नाम मवारिदुज़्ज़मान नहीं है। अगरचे चाहिए तो ये था कि इमाम इब्न हिब्बान का कौल नकल कर रहे हैं तो उनकी किताब से ही करते, जबकि मवारिदुज़्ज़मान तो इमाम हैसमी की किताब है और इस किताब में भी ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल शेख ज़ुबैर का इशारा इस किताब के मुहक्किक ने जो हाशिया लिखा है उसकी तरफ है, जिस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम इमाम इब्न हिब्बान का कौल उनकी किताब से नकल करते हैं कि उन्होंने रावी अबू जाफ़िर के ताल्लुक से क्या कहा है। चुनाचे इमाम इब्न हिब्बान अपनी सही में अबू जाफ़िर के तरीक से ही एक रिवायत को नकल करने के बाद लिखते हैं कि अबू हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अबू जाफ़िर का नाम मोहम्मद बिन अली बिन अल हुसैन बिन अली बिन अबू तालिब है। यानी इमाम इब्न हिब्बान के नज़दीक इस हदीस के रावी अबू जाफ़िर दरअसल इमाम जाफ़िर अस-सादिक के वालिद मोहम्मद अल बाक़िर हैं। अब यहाँ ये बात याद रखें कि अबू जाफ़िर के नाम से 3 या 4 अलग अलग रावी हैं, यानी अबू जाफ़िर अल मुअज़्ज़िन ये कोई और रावी हैं, जबकि मोहम्मद अल बाक़िर ये कोई और रावी हैं। मगर इमाम इब्न हिब्बान के मुताबिक ये दोनों रावी अलग नहीं बल्कि एक ही हैं, और ऐसा कहने की वजह ये थी, जैसा कि इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने बताया, कि इब्न मासी की रिवायत में अबू जाफ़िर का नाम मोहम्मद बिन अली लिखा हुआ है, जो कि एक शाज़ रिवायत है, और इसी शाज़ रिवायत की बुनियाद पे ही इमाम इब्न हिब्बान ने कहा कि अबू जाफ़िर ये दरअसल मोहम्मद अल बाक़िर हैं। लेकिन फिर इमाम इब्न हिब्बान के इस कौल का रद्द करते हुए हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी कहते हैं कि इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में अबू जाफ़िर को मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन कहा है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक तो मोहम्मद बिन अली मुअज़्ज़िन नहीं थे और दूसरा ये कि इस अबू जाफ़िर ने बहुत सी हदीसों में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से समा की तसरीह की है, यानी खुद डायरेक्टली अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से हदीसें सुनी हैं, जबकि मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन की तो अबू हुरैरा से मुलाकात ही नहीं हुई। लिहाजा इस बात का तयन हो गया कि ये कोई दूसरा है, यानी ये मोहम्मद अल बाक़िर नहीं बल्कि कोई और रावी है। तो नाज़रीन कराम, जब इमाम इब्न हिब्बान ने अबू जाफ़िर अल मुअज़्ज़िन को अबू जाफ़िर अल मुअज़्ज़िन समझा ही नहीं, तो फिर कैसी तौसीक और कहाँ की तौसीक। लिहाजा अबू जाफ़िर की तौसीक साबित करने के लिए इमाम इब्न हिब्बान का तज़किरा करना बिल्कुल बेमायनी है, और इसी तरह से बाकी की ये तमाम बातें भी बिल्कुल ही बेमायनी हैं, सिवाय दूसरे पॉइंट के कि इमाम तिर्मिज़ी ने अबू जाफ़िर की हदीस को हसन कहा, और इस दूसरे पॉइंट पर बाद में आते हैं। पहले हम बाकी के पॉइंट्स की हकीकत वाज़िया कर दें। चुनाचे शेख ज़ुबैर ने तीसरी दलील ये पेश की कि इमाम नववी ने अबू जाफ़िर की हदीस को रियादुस सालिहीन में सही करार दिया है। तो आइए देखते हैं कि किस बुनियाद पर सही कहा है। ये रही रियादुस सालिहीन, और इसमें हदीस नंबर 796 के तहत अबू जाफ़िर की इस बाल वाली हदीस नकल करने के बाद इमाम नववी लिखते हैं सहीहुन अला शर्त मुस्लिम, यानी ये हदीस इमाम मुस्लिम की शर्त पर सही है। इस बात के क्या मायने हैं कि इमाम मुस्लिम की शर्त पे सही है? इसके मायने ये हैं कि इस हदीस के तमाम रावी सही मुस्लिम के भी रावी हैं, जबकि ये बात मालूम है कि अबू जाफ़िर अल मुअज़्ज़िन की सही मुस्लिम में एक भी हदीस मौजूद नहीं है, और इससे साफ जाहिर है कि इमाम नववी ने अबू जाफ़िर अल मुअज़्ज़िन को अबू जाफ़िर अल मुअज़्ज़िन नहीं समझा बल्कि कोई और समझा है। चुनाचे इमाम इब्न रसलान के मुताबिक या तो ये रावी कसीर बिन जुम्हान अस-सुलमी है या फिर राशिद बिन कैसान है। हालांकि राशिद बिन कैसान सही मुस्लिम के रावी तो हैं, मगर उनकी कुनियत अबू जाफ़िर नहीं है, जबकि कसीर बिन जुम्हान की कुनियत तो अबू जाफ़िर है लेकिन वो सही मुस्लिम के रावी नहीं है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज ही गलत हैं। इसीलिए अल्लामा अब्दुर रऊफ अल मनावी अल मुतवफ़ा 1031 हिजरी ने अपनी किताब फैज़ुल कदीर में इमाम नववी के इस कौल का रद्द करते हुए लिखा कि इमाम नववी ने अपनी रियादुस सालिहीन में इस हदीस को मुस्लिम की शर्त पर सही कहा है, लेकिन इमाम मुंज़री ने इसे मालूल यानी ज़ईफ़ करार दिया है और कहा है कि इस रिवायत में अबू जाफ़िर नामी मदीने का रहने वाला एक रावी है जो कि नामालूम है। लिहाजा अबू जाफ़िर की तौसीक साबित करने के लिए इमाम नववी का तज़किरा करना भी बिल्कुल बेमायनी है। चौथे पॉइंट पर शेख ज़ुबैर ने एक जुमला लिखा है कि इब्न हजर कव्वाहू फ़ी तख़रीजिल अस्कार,
یعنی امام نووی کی کتاب الاذکار کی تخریج میں ابن حجر نے اسے قوی کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسے، راوی کو یا اس کی روایت کو؟ اگر یہاں قواہ سے مراد راوی ہے یعنی ابو جعفر، تو پھر تو یہ جملہ ہی درست نہیں ہے، اور اگر اس سے مراد ہے کہ اس راوی کی روایت کو قوی کیا ہے تو اس سے تو توثیق بالکل بھی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ روایت تو کسی ضعیف ترین راوی کی بھی شواہد اور متابعات کی بنیاد پر قوی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا خود امام البانی نے بھی اسی ابو جعفر المؤذن کی ثلاث الدعوات والی روایت کو شواہد کی بنیاد پر حسن قرار دیا ہے۔ دراصل شیخ زبیر نے یہ چوتھا پوائنٹ اسی موارد الظمآن کے محقق سے لیا ہے جس کا ذکر وہ پہلے پوائنٹ میں بھی کر چکے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب کے محقق نے ابو جعفر کی اس ثلاث الدعوات والی روایت پر، جسے امام البانی نے حسن قرار دیا ہے، اس پر حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن حجر نے تخریج الاذکار میں کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ عرض ہے کہ ابن حجر العسقلانی نے جس حدیث کو حسن کہا ہے وہ ابو جعفر کی نہیں بلکہ ابو مدلہ کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ میں ابو جعفر والی روایت کو بغیر کسی ایمفیسس کے ذکر کیا ہے۔ لیکن بالفرض اگر ابو جعفر والی روایت کو بھی حسن کہا ہوتا تب بھی اس سے ابو جعفر کی توثیق بالکل نہیں ہونی تھی، کیونکہ یہ حدیث شواہد اور متابعات کی بنیاد پر امام البانی سمیت اکثر محدثین کے نزدیک حسن ہی ہے، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ رہی بات کہ حافظ ابن حجر کی ابو جعفر کے بارے میں کیا رائے ہے، تو اس کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے تو ابو جعفر کے متعلق خود ہی اپنا موقف بیان کیا ہوا ہے۔ چنانچہ ابن حجر تقریب التہذیب میں ابو جعفر کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو جعفر المؤذن الانصاری المدنی مقبول راوی ہیں، تیسرے طبقے میں سے ہیں، اور جس کا خیال ہے کہ یہ محمد بن علی بن حسین ہے یعنی محمد الباقر تو یہ اس کا وہم ہے۔ تو یہاں حافظ ابن حجر نے دو الفاظ استعمال کیے، تیسرے طبقے سے اور مقبول۔ تیسرے طبقے سے ہیں یعنی اواسط التابعین میں سے ہیں، یعنی کبار تابعین کے بعد والے طبقے میں سے ہیں، اور لفظ مقبول یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک خاص اصطلاح ہے جس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ شعیب الارناؤط رحمہ اللہ کہتے ہیں مقبول کا مطلب ہے کہ اگر اس کی مطابعت مل جائے تو اس کی روایت قبول ہوگی، ورنہ منفرد ہونے کی صورت میں رد کر دی جائے گی۔ اور مقبول کی تشریح خود شیخ زبیر العلیزئی رحمہ اللہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے التقریب میں اس راوی کو مقبول کہا ہے، اور مقبول کا مطلب ہے مجہول الحال یعنی ایک ان نون پرسن۔ تو اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ ابن حجر کے ہاں ابو جعفر المؤذن ایک مجہول راوی ہیں، لہٰذا ابو جعفر کی توثیق ثابت کرنے کے لیے حافظ ابن حجر کا تذکرہ کرنا بھی بالکل بے معنی ہے۔ اسی طرح شیخ زبیر العلیزئی کی پانچویں دلیل یہ ہے کہ ابو جعفر سے یحییٰ بن ابی کثیر نے روایت کیا ہے، اور وہ ابو حاتم الرازی کے نزدیک سوائے ثقہ راوی کے اور کسی سے روایت نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب ہے کہ امام ابو حاتم الرازی کا یہ قول مطلق نہیں ہے یعنی جنرل نہیں ہے، بلکہ اس قول سے ان کی مراد ہے کہ غالباً یحییٰ بن ابی کثیر ثقہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ مراد نہیں کہ وہ لازمی طور پر ہر بار ثقہ سے ہی روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول موجود ہے کہ یحییٰ بن ابی کثیر ضعیف راویوں سے بھی روایت کرتے ہیں، اور اس بات کو شیخ زبیر رحمہ اللہ خود بھی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے خود ابو داؤد کی حدیث نمبر 2187 کو ضعیف قرار دیا ہے، جس میں یحییٰ بن ابی کثیر نے عمر بن معتب سے روایت کیا ہے، اور اس کے متعلق شیخ زبیر لکھتے ہیں کہ عمر بن معتب ضعیف راوی ہے۔ رہی یہ بات کہ کیا وہ تمام راوی جن سے یحییٰ بن ابی کثیر نے روایت کیا ہے تو کیا وہ امام ابو حاتم الرازی کے نزدیک ثقہ ہیں، تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ عمر بن معتب سمیت اور بھی بہت سے راوی ہیں جن سے یحییٰ نے روایت کیا، لیکن انہیں امام ابو حاتم الرازی نے خود نامعلوم اور مجہول قرار دیا ہے۔ اور مزید یہ کہ یحییٰ بن ابی کثیر مجاہیل سے روایت کرنے میں مشہور ہیں، چنانچہ ان کا کسی مجہول راوی سے روایت کرنا اس راوی کی توثیق کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی تعلق سے محدث العصر شیخ سلیمان الوان نے کیا کہا ہے یہ آپ ملاحظہ کریں۔ من بعض الأئمة الكبار كما ذكر لك ابن رجب في شرح العلل يقبل حديث المجهول إذا روى عنه ثقتان لا يعرفان بالرواية عن الضعفاء، لا يعرفان بالرواية ولا عن المجاهيل، فمثل هذا يرفع عنه الجهالة ويرفع عنه سقف الجهالة. هذا قد متأخر لا يعتبرون هذا كبير شيء، بل يقولون روى عنه ثقات، يقولون قد روى عنه ثقات، وقد يعتبرونه وقد لا يعتبرونه، لكن الثقات هؤلاء قد يكون يروون عن المجاهيل كيحيى بن أبي كثير اشتهر بالرواية عن المجاهيل، فمثله ما تنفع في الأصل تأصيل الصلاة والأوائل لأنه يروي عن المجاهيل.
लिहाजा अबू जाफर की तौसीक साबित करने के लिए इमाम अबू हातिम अर्राज़ी का तज़किरा करना भी बिल्कुल बेमायनी है। तो शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह के इन 5 पॉइंट्स में से 4 तो बिल्कुल बेमायनी साबित हुए। पहले पॉइंट का रद्द हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी ने किया, तीसरे पॉइंट का रद्द अल्लामा अब्दुर रऊफ़ अल मनावी ने किया, चौथे पॉइंट का रद्द दोबारा हाफिज़ इब्न हजर ने किया और 5वें पॉइंट का रद्द इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हातिम अर्राज़ी और फिर खुद शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने किया। बाकी बचा दूसरा पॉइंट कि अबू जाफर की रिवायत को इमाम तिरमिज़ी ने हसन करार दिया है। सवाल यह है कि इमाम तिरमिज़ी के यहाँ लफ्ज़ हसन का मतलब क्या है। तो ये बात याद रखें कि इमाम तिरमिज़ी के यहाँ लफ्ज़ हसन का वो मतलब बिल्कुल नहीं है जो आमतौर पर मुहद्दिसीन के यहाँ इस्तेमाल होता है। चुनाचे इमाम तिरमिज़ी का किसी रिवायत को हसन करार देना उस हदीस के रावी की तौसीक के लिए नाकाफ़ी है, बल्कि उसका तौसीक के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि किसी रावी का सिका या हसनुल हदीस होना उसकी हदीस को हसन करार देने के लिए इमाम तिरमिज़ी के शराइत में से था ही नहीं, जैसा कि उन्होंने अपनी शराइत में वाज़िया तौर पे लिखा है। लिहाजा रावी की अदालत के ताल्लुक से उनकी शर्त सिर्फ इतनी थी कि रावी मुत्तहिम बिल कज़िब नहीं होना चाहिए, यानी उस पर झूठ की तोहमत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इमाम तिरमिज़ी ज़ईफ़ या मजहूल रावी की रिवायत को भी हसन करार देते थे और ये बात कई उलमाए कराम ने सराहत से कही है। मसलन इमाम सखावी इमाम तिरमिज़ी की इन्हीं शराइत की तशरीह करते हुए लिखते हैं कि इमाम तिरमिज़ी की हदीस हसन की शराइत में मुत्तहिम बिल कज़िब रावी को छोड़कर बाकी तमाम रावी, जिनमें सय्युल हिफ्ज़ रावी भी शामिल है, यानी जिसका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो, और मस्तूर रावी यानी मजहूलुल हाल रावी भी शामिल है, जिस पर ना कोई जिरा की गई हो और ना ही किसी ने उसकी तादील की हो, यानी सिका कहा हो, तो ऐसे रावियों की हदीस भी इमाम तिरमिज़ी के नज़दीक हसन है। यही बात हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह अल नुकत में लिखते हैं कि जहाँ तक ऐसी रिवायतों का ताल्लुक है जिन्हें इमाम तिरमिज़ी ने हसन करार दिया है जबकि उनमें मजहूल रावी हैं, तो उसकी तो बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। यानी इसका मतलब है कि इमाम तिरमिज़ी ने मजहूल रावियों की हदीसों को कसरत से हसन करार दिया है। इसी तरह इमाम ज़ेली रहमहुल्लाह ने इमाम इब्नुल क़त्तान से नकल किया है, वो कहते हैं कि अबू बकर अल हनफी एक मजहूल रावी हैं और इमाम तिरमिज़ी ने इनकी हदीस को हसन करार दिया है क्योंकि मजहूल रावियों की रिवायत को कबूल करना उनकी आदत थी। और यही बात इमाम इब्नुल क़त्तान ने अपनी किताब में भी दोहराई है कि इमाम तिरमिज़ी के यहाँ मजहूलुल हाल रावी की रिवायत काबिल कबूल है। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़िया हो गई कि इमाम तिरमिज़ी मजहूल रावी की रिवायत को हसन करार दिया करते थे, क्योंकि ये बात मालूम है कि उनके यहाँ हसन की इस्तिलाह से मुराद वो नहीं था जो आज समझा जाता है, यानी रिवायत का काबिल कबूल होना, बल्कि उनके यहाँ हसन से मुराद हसनुन लिगैरी ही था। चुनाचे इमाम तिरमिज़ी की तहसीन के बुनियाद पर यह कहना कि इमाम तिरमिज़ी ने फ़लाँ रावी की तौसीक की है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसीलिए बेशुमार रावी ऐसे हैं जिनकी हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने हसन करार दिया है, लेकिन हाफिज़ इब्न हजर और इमाम ज़हाबी के नज़दीक वो फिर भी मजहूल हैं। और फिर मज़ीद ये कि शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह का अगरचे ये मनहज था कि इमाम तिरमिज़ी की तहसीन को वो तौसीक समझते थे, जो कि दुरुस्त नहीं है, लेकिन उनका मनहज ये भी था कि अकेले इमाम तिरमिज़ी की तौसीक उनके नज़दीक भी नाकाफ़ी है। चुनाचे शेख ज़ुबैर सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3733 के तहत लिखते हैं कि अली बिन जाफ़र मजहूल रावी हैं और सिवाय इमाम तिरमिज़ी के किसी ने भी उनकी तौसीक नहीं की। लिहाजा शेख ज़ुबैर रहमहुल्लाह के अपने मनहज के मुताबिक भी अबू जाफ़र अल मुअज़्ज़िन मजहूल रावी ठहरते हैं, क्योंकि किसी और मुहद्दिस से उनकी तौसीक साबित नहीं है। तो नाजरीन, अब हम चलते हैं वापस इंजीनियर की तरफ। तो इंजीनियर की इस लिस्ट में से ये पॉइंट भी कैंसिल हुआ। इसके अलावा इंजीनियर अबू दाऊद की हदीस के मुतालिक कहता है कि मजमा-उज़ ज़वाइद में इमाम हैसमी ने इस हदीस को सही कहा है। मजमा-उज़ ज़वाइद में इमाम हैसमी ने इस हदीस को सही कहा। तो इंजीनियर की इत्तला के लिए अर्ज है कि इमाम हैसमी ने इस हदीस को सही नहीं कहा है, बल्कि कहा है व रिजालुहु रिजालुस सहीह। इसमें और हदीस को सही कहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सवाल यह है कि रिजालुहु रिजालुस सहीह के क्या मायनी है। मुहद्दिसीन के यहाँ इस जुमले के जो मायनी हैं वो ये कि इस हदीस की सनद में जितने भी रावी हैं वही रावी सही बुखारी और सही मुस्लिम के या फिर उनमें से किसी एक के रावी हैं। भले ही सही बुखारी और मुस्लिम में इन रावियों की रिवायत बतौर एहतिजाज ली गई या बतौर शवाहिद। तो ये है मायनी रिजालुहु रिजालुस सहीह का।
اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ نہ تو ابو جعفر المؤذن کی کوئی روایت صحیح بخاری میں ہے، نہ صحیح مسلم میں، نہ تو بطور احتجاج، نہ ہی بطور شواہد، اور اس سے معلوم ہوا کہ امام ہیثمی نے بھی امام نووی کی طرح ابو جعفر سے مراد کسی اور راوی کو لیا ہے۔ اسی لیے شیخ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں رجالہ رجال الصحیح کہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ امام نووی نے ریاض الصالحین میں اسے امام مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ بعض ریسرچرز کے مطابق امام ہیثمی کے قول رجال الصحیح سے مراد کتب الستہ کے راوی ہوتے ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک وہی پہلی بات ہی زیادہ صحیح ہے کہ ان کی مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہی ہوتے ہیں۔ مگر یہ الگ بات ہے کہ امام ہیثمی بعض اوقات امام حاکم کی طرح اپنے اس قول میں شدید اوہام کا شکار ہوتے ہیں۔ بہرحال دونوں ہی صورتوں میں امام ہیثمی کا کسی حدیث کے بارے میں رجالہ رجال الصحیح کہنے سے دو چیزیں تو قطعاً ثابت نہیں ہوتی، اور مزے کی بات ہے کہ یہ علم حدیث کا ہر طالب علم جانتا ہے۔ ایک تو کسی راوی کی توثیق اس سے ثابت نہیں ہوتی، اور دوسرا اس جملے سے امام ہیثمی یا کسی بھی محدث کی مراد حدیث کی تصحیح نہیں ہوتی، یعنی اس جملے سے حدیث کا صحیح ہونا مراد نہیں ہوتا، جیسا کہ امام البانی رحمہ اللہ نے کئی بار اس معاملے کی وضاحت کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ وَلْأَضْرِبْ لَكُمْ مَثَلًا مُجْمَلًا، هو ينقل مثلا حديثا عن كتاب مجمع الزوائد، يقول رواه أحمد والطبراني وقال في مجمع الزوائد رجال ثقات. الذين يتداولون هذا الكتاب حينما يقرؤون قال في مجمع الزوائد رجاله ثقات، ما الذي يفهمون منه؟ كما يقولون عندنا في بعض الأعراب في سوريا خوش حديث، ما دام رجاله ثقات صار حديث ثابت. لا، عند أهل العلم أي حديث يقول فيه أحد المحدثين رجاله ثقات فليس يعني ذلك هذا المحدث أنه حديث صحيح، بل أي حديث يقول فيه مؤلف الكتاب رجال الصحيح فلا يعني أنه صحيح، وهذا أشد إيهاما لصحة الحديث من قوله الأول. إذا قال رجال ثقات قد يتوهم بعض الناس أنه صحيح، لكن الإيهام بالتعبير الثاني رجال الصحيح أكثر. مع ذلك لا هذا ولا هذا في علم الحديث يعني صحة الحديث. لہٰذا امام ہیثمی سے اس حدیث کی تصحیح بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انجینئر نے پھر ایک اور محدث کا نام لیا، امام ذہبی نے صحیح کہا۔ ناظرین یہ بات بڑے مزے کی ہے، کیونکہ امام ذہبی نے اس حدیث پر کومنٹ تو کیا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ انجینئر اس بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ جن کتابوں تک انجینئر کی پہنچ ہے یہ اس سے بہت پرے کی چیز ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں تو انجینئر کا وہ لیول نہیں ہے کہ وہ امام ذہبی کا اس حدیث کے متعلق کومنٹ جان سکے۔ پھر آخر اس نے امام ذہبی کا نام کیوں لیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کا تعلق مستدرک الحاکم سے ہے، کیونکہ مستدرک الحاکم کی احادیث پر امام ذہبی نے تعلیقات لکھی ہیں، اور کئی بار جس حدیث کو امام حاکم صحیح کہتے ہیں اسے امام ذہبی بھی صحیح کہتے ہیں۔ تو جیسے انجینئر کی اپنی خیالی دنیا میں اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے، ویسے ہی اس کی اپنی خیالی دنیا میں امام ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انجینئر نے دونوں کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کیا۔ یہ المستدل الحاکم میں ملے گی، امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا۔ مگر جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ امام ذہبی نے واقعی اس حدیث کے متعلق کومنٹ کیا ہے، اور ایک جگہ نہیں بلکہ دو جگہوں پر کیا ہے۔ پہلی جگہ امام ذہبی کی ایک کتاب ہے المہذب فی اختصار السنن الکبیر۔ اس کتاب میں امام ذہبی نے اس حدیث کو پہلے ایک سند سے نقل کیا، اور پھر اسی حدیث کو دوسری سند سے نقل کرنے کے بعد کہا وَإِسْنَادُهُ صالح۔ کیا مطلب اسنادہ صالح؟ یہ امام ذہبی کی ایک خاص اصطلاح ہے، اور یہاں پر اس کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے امام ذہبی کی کتاب معجم الشیوخ میں یہ سند ملاحظہ کریں۔ اس سند کے تعلق سے بھی امام ذہبی لکھتے ہیں اسنادہ صالح، کہ اس کی اسناد صالح ہیں، اور ابو حاتم وغیرہ کا کہنا ہے کہ حنظلہ ایک قوی راوی نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ ایک ضعیف راوی ہے۔ تو یہاں یہ بات نوٹ کریں کہ اس سند میں ایک ضعیف راوی ہونے کے باوجود امام ذہبی نے اسنادہ صالح کہا ہے،
جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں پر اسنادہ صالح سے ان کی مراد سند کا صحیح ہونا بالکل نہیں ہے۔ پھر آخر اسنادہ صالح کا کیا مطلب ہے؟ دراصل یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ یہ سند محفوظ ہے، یعنی سند میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور سند اپنی اصلی حالت میں ہے، اور بالکل یہی بات ہی امام ذہبی یہاں پر بھی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ اس حدیث کی پہلی سند میں صحابی کا نام ابو ہریرہ بتایا گیا ہے، جبکہ دوسری سند میں صحابی کا نام مبہم ہے، یعنی معلوم نہیں ہے، اور امام ذہبی کے نزدیک یہی سند محفوظ ہے جس میں صحابی کا نام نہیں آیا۔ چنانچہ اسی کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے شیخ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر مدلس ہیں، گویا جیسے کہ انہوں نے یہ حدیث ابو جعفر سے سنی ہی نہیں، اور اس کی دلیل حرب بن شداد کی روایت ہے جس میں یحییٰ بن ابی کثیر اور ابو جعفر المؤذن کے درمیان اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ ہیں، اور آگے لکھتے ہیں کہ ان اسناد میں سے درست سند ہے ان عطا بن یسار ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس سند میں صحابی کا نام نہیں ہے وہی سند درست اور محفوظ ہے، اور امام ذہبی کا مبہم صحابی والی سند کے ساتھ وَإِسْنَادُهُ صالح کہنے کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور دوسری جگہ امام ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں اس حدیث پر کمنٹ کیا ہے اور کہا ہے وَهُوَ عَلَى شرط مسلم انشاءاللہ تعالی، یعنی یہ حدیث انشاءاللہ صحیح مسلم کی شرط پر ہے، اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ امام ذہبی نے بھی امام ابن حبان، امام الہیثمی اور امام نووی کی طرح ابو جعفر کو ابو جعفر المؤذن نہیں بلکہ کوئی اور سمجھا ہے، اور اسی لیے اس کے تعاقب میں امام البانی کے شاگرد مشہور بن حسن حفظہ اللہ اس کتاب کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ بات ایک خطا ہے، اور یہ حدیث ابو جعفر المدنی کے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، اور بعض اہل علم نے اس ابو جعفر کی بعض ثقات کے ساتھ تعیین کی ہے، یعنی اس کو بعض ثقہ راویوں کے ساتھ کنفیوز کیا ہے جو کہ ان کی خطا ہے۔ آگے پھر شیخ مشہور نے اسی راوی کی تعیین کے لیے 2 صفحوں کی بڑی زبردست تحقیق لکھی ہے جو کہ علم حدیث کے طالب علموں کے لیے بہت مفید ہے۔ میری یہ رائے ہے کہ امام ذہبی نے یہاں ابو جعفر کو امام ابن حبان کی طرح محمد الباقر ہی سمجھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب میزان الاعتدال میں ابو جعفر الحنفی الیمانی کو مجہول کہنے کے بعد ابو جعفر المؤذن کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ وہی پہلے والا ابو جعفر ہی ہے، یعنی مجہول ہے، اور اسے مدنی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محمد بن علی بن حسین ہو، یعنی محمد الباقر، لیکن ان کی ابو ہریرہ اور ام سلمہ سے روایت مرسل ہے کیونکہ یہ ان دونوں سے نہیں ملے، یعنی امام ذہبی کے نزدیک ابو جعفر المؤذن یا تو مجہول راوی ہیں یا پھر محمد الباقر ہیں، تیسری کوئی پاسیبلٹی نہیں۔ اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس احتمال کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ ابو جعفر المؤذن محمد الباقر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سی حدیثوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سماع کی تصریح کی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ابو جعفر مجہول راوی ہیں، یعنی ان نون ہیں۔ اس لسٹ کے آخر میں انجینئر نے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں بہت بڑے بڑے جھوٹے دعوے کیے ہیں۔ صرف ایک شیخ البانی ہے، ان کو ذرا یعنی ایک کمزوری لگی، انہوں نے کہا ابو جعفر مدنی جو ہے اس کی توثیق نہیں ملی، حالانکہ جمہور محدثین کے نزدیک وہ ثقہ راوی ہے۔ آج تک امت میں اس حدیث کو البانی کے علاوہ کسی نے اس طرح کرٹیکلی دیکھ کے ڈینائی نہیں کیا تھا۔ یعنی انجینئر کے مطابق ابو جعفر صرف امام البانی کے نزدیک مجہول ہیں، جبکہ وہ جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ راوی ہیں، اور آج تک امت میں یعنی پوری امت میں کسی نے بھی اس حدیث کو کرٹیکلی ڈینائی نہیں کیا، یعنی کسی نے اس حدیث کو امام البانی کے علاوہ ضعیف نہیں کہا۔ ناظرین کرام، انجینئر کے تمام دعووں کی طرح ان کا بھی نہ تو کوئی سر ہے نہ پیر، یعنی یہ کمپلیٹلی بیس لیس کلیمز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جمہور محدثین تو دور کی بات ہے، ابو جعفر المؤذن کو ابو جعفر المؤذن سمجھتے ہوئے کسی ایک محدث نے بھی ثقہ نہیں کہا ہے، جیسا کہ یہ بات اب تک ثابت ہو چکی ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر بشار آباد اور شیخ شعیب ارناؤت تحریر تقریب التہذیب میں ابو جعفر المؤذن کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں مجہول، یعنی یہ ایک مجہول راوی ہے، فقط تفرد بالروایت عنہ یحییٰ بن ابی کثیر، ان سے صرف یحییٰ بن ابی کثیر نے روایت کیا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وَلَمْ يُوثِقَهُ أَحَدٌ، اور کسی ایک محدث نے بھی انہیں ثقہ نہیں کہا، اور یہی بات ہم آج کی ویڈیو میں ثابت بھی کر چکے ہیں۔ اور دوسری بات، کیا واقعی امام البانی کے علاوہ یا ان سے پہلے کسی ایک نے بھی اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا؟ اور کیا امام البانی کے علاوہ کسی نے ابو جعفر المؤذن کو مجہول نہیں کہا؟
اس کا جواب ہے کہ کسی ایک یا دو نے نہیں بلکہ ایک پوری جماعت ہے محدثین کی جنہوں نے امام البانی کے علاوہ اور ان سے پہلے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی تعداد نے ابو جعفر المؤذن کو مجہول قرار دیا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے وہ محدثین پیش کرتا ہوں جنہوں نے امام البانی سے پہلے ابو جعفر المؤذن کو مجہول کہا یا اس کی اسی ابو داؤد والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے عبد الحق الاشبیلی ہیں، المتوفی 581 ہجری، یعنی امام البانی سے 750 سال پہلے کے عالم ہیں۔ انہوں نے اسی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ اس میں ابو جعفر نامی ایک راوی غیر معروف ہے، یعنی مجہول اور ان نون ہے۔ صرف یہی ایک حوالہ ہی انجینئر کی بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جیسا کہ وہ خود بھی محاورہ سناتا ہے کہ جھوٹے نو گھر تک پہنچا کے آئیے، اسی لیے مزید حوالہ جات بھی ایڈ کیے دیتا ہوں۔ تو یہ ہیں امام ابن القطان الفاسی، المتوفی 628 ہجری۔ انہوں نے بھی ابو جعفر المؤذن کو مجہول قرار دیا، اور ابو جعفر کے متعلق امام ذہبی اور حافظ ابن حجر کے اقوال تو میں پہلے ہی کوٹ کر چکا ہوں، اسی لیے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ امام منذری ہیں، المتوفی 656 ہجری۔ انہوں نے بھی ابو داؤد کی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی سند میں اہل مدینہ کا ایک راوی ابو جعفر ہے جس کا نام معلوم نہیں ہے، اور امام منذری نے یہ کتاب مختصر سنن ابو داؤد لکھی ہی اسی لیے تھی کہ وہ ابو داؤد میں موجود ضعیف احادیث کی نشاندہی کر سکیں۔ اسی طرح بدر الدین العینی، المتوفی 855 ہجری، ابو داؤد کی حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ اور ضعیف ہے کیونکہ اس کے راوی ابو جعفر مجہول ہیں۔ منسوخ ہے سے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہوتی تو فقہا کے ہاں منسوخ مانی جاتی۔ اسی طرح ملا علی القاری نے مرقات المفاتح میں میرک شاہ شیرازی المتوفی 930 ہجری کا قول نقل کیا ہے اور وہ بھی اس حدیث کا ضعف بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح عبد الرؤف المناوی المتوفی 1031 ہجری بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے۔ پھر امام شوکانی المتوفی 1250 ہجری نے بھی ابو جعفر کو غیر معروف کہا ہے۔ تو یہ ہیں کل ملا کے وہ علماء جنہوں نے امام البانی سے پہلے اس حدیث کو ضعیف اور ابو جعفر کو مجہول کہا۔ اب ان کے علاوہ جلدی سے ان علماء کا بھی ذکر کرتا چلوں جنہوں نے امام البانی کے ٹائم سے لے کر آج تک اس حدیث کو ضعیف یا ابو جعفر کو مجہول کہا ہے، اور یہ سب علم حدیث کے فن کے ماہر لوگ ہیں۔ سب سے پہلے شیخ شعیب ارناؤت، جن کا نام بھی انجینئر کو لینا نہیں آتا، شیخ البانی، شیخ زبیر لزئی، شیخ اورنوت، انہوں نے ابو جعفر کے مجہول ہونے کے باعث اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اسی طرح ابو اسحاق الحوینی نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ پھر شیخ مشہور حسن نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور بشار آباد معروف نے ابو جعفر کو مجہول کہا ہے۔ اسی طرح ماہر بن یاسین نے بھی اس حدیث کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح شیخ مصطفیٰ العدوی نے ابو جعفر کو مجہول کہا ہے، اور اس حدیث کو بھی کئی بار اپنی ویڈیوز میں ضعیف کہہ چکے ہیں۔ اور آخر میں ادارہ دار التحصیل کے تحقیقی مرکز نے بھی ابو جعفر المؤذن کو مجہول قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس سب کے بعد ہم یہ مکمل اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تمام محدثین ابو جعفر المؤذن کے مجہول ہونے پر متفق ہیں، اور کسی ایک محدث نے بھی ان کی توثیق نہیں کی۔ اسی طرح محدثین کی ایک بڑی تعداد نے اس حدیث کو ابو جعفر المؤذن کے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اب میں تمام ناظرین کرام اور خصوصاً انجینئر علی مرزا کے فالوورز سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی ہوئی معلومات نہیں ہے جسے کوئی طالب علم حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے طالب علم ہونا شرط ہے۔ اگر انجینئر علی مرزا واقعی علم حدیث کا ایک طالب علم ہوتا تو وہ ضرور ان دلائل کا موازنہ کر سکتا، لیکن وہ دلائل کا موازنہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تو کرتا نا۔ اس بیچارے کو تو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ امام البانی کے علاوہ بھی اس حدیث کو کسی نے ضعیف کہا ہے یا نہیں۔ اب ایسے شخص کو کم از کم آپ طالب علم تو بالکل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو بنیادی معلومات ہے کہ فلاں حدیث کو کس نے صحیح یا ضعیف کہا اور کیوں کہا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انجینئر علی مرزا نہ تو مجتہد ہے، نہ مقلد ہے، اور نہ ہی طالب علم ہے۔ تو پھر کیا آپشن بچی؟ جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کی شروع میں کہا تھا کہ ایک چوتھی کیٹیگری بھی موجود ہے، اور وہ کیٹیگری ہے اصحاب الہوا کی، یعنی جو اپنے ہی خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی جو حدیث انجینئر کے مفاد میں ہو وہ انجینئر کے لیے صحیح ہے، چاہے لاکھ محدثین نے بھی اسے ضعیف کہا ہو۔ اور اس کے لیے انجینئر کو علم حدیث جیسے مشکل ترین علم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے محنت کی ضرورت تھوڑی ہے، بس بولنا آنا چاہیے۔ چنانچہ اس معاملے میں تو انجینئر کے سمپل سے 3 رولز ہیں۔ رول نمبر 1، اگر کوئی حدیث بنو امیہ کے خلاف نہیں ہے مگر انجینئر کے کسی دوسرے ٹاپک کو سپورٹ کرتی ہے اور انجینئر اس میں اپنا کوئی پوائنٹ نہیں مارنا چاہتا
تو ایسے میں انجینئر امام البانی اور شیخ زبیر علی زئی دونوں کا موقف بغیر ترجیح دیے بیان کرتا ہے۔ البانی اسے کہتے ہیں حسن درجے کی ہے، شیخ زبیر صاحب کا موقف ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ بہرحال چونکہ دونوں طرف رائے موجود ہے اس لیے میں روایت کو بیان کر دیتا ہوں۔ رول نمبر 2، اگر کوئی حدیث بنو امیہ کے خلاف نہیں ہے مگر انجینئر کے کسی دوسرے ٹاپک کو سپورٹ کرتی ہے اور انجینئر اس میں اپنا پوائنٹ بھی مارنا چاہتا ہے، تو ایسے میں انجینئر امام البانی اور شیخ زبیر علی زئی دونوں کا موقف بیان کرنے کے بعد کسی ایک کو درست کہتا ہے، غالباً شیخ زبیر کی رائے کو، اور اس کی اگزامپل یہی ابو داؤد والی حدیث ہے۔ یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ۔ شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا، وہ ان کی اجتہادی غلطی ہے۔ رول نمبر 3، اگر کوئی حدیث بنو امیہ کے خلاف ہے تو چاہے امام البانی اور شیخ زبیر علی زئی سمیت 100 محدثین نے بھی اسے ضعیف کہا ہو، انجینئر کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے، اور اس کی ایگزامپلز انجینئر کی ویڈیوز میں اور اس کے کربلا والے ریسرچ پاپڑ میں بھری پڑی ہیں، مگر ابھی صرف 1 یا 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ انجینئر کا ریسرچ پاپڑ ہے، اس کے پیج نمبر 7 پر سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4656 پر لکھتا ہے کہ شیخ زبیر نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، مگر یہ نہیں لکھا کہ اس حدیث کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ بالکل اسی کے ساتھ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2287 نقل کی ہے، اور آگے انجینئر نے لکھا کہ اس کی سند کو امام ترمذی اور امام البانی نے صحیح کہا ہے، یعنی یہاں اپنے شیخ محترم حافظ زبیر علی زئی کی بات سرے سے نظر انداز کر دی، کیونکہ انہوں نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ اس ریسرچ پاپڑ میں دوسری حدیث ہے، یہاں بھی انجینئر نے شیخ زبیر علی زئی کے فتوے کو نہ صرف نظر انداز کیا ہے بلکہ چھپایا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے غور کیا کہ انجینئر نے کیا چالاکی کی ہے؟ یعنی جو بھی حدیث پسند ہو اس کے بارے میں یہ سرچ کرو کہ کس محدث نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور جو بھی اسے صحیح کہہ دے اس کا فتویٰ اٹھا لو۔ انجینئر کے اس عمل کو عام لفظوں میں فتویٰ شاپنگ کہتے ہیں، یعنی جب کسی حدیث کو امام البانی نے ضعیف کہا تو شیخ زبیر کا فتویٰ لے لیا، اور جب شیخ زبیر نے ضعیف کہا تو شیخ البانی کا فتویٰ لے لیا۔ اگر مسند احمد کی حدیث پر شیخ شعیب کی تصحیح مل گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر شیخ شعیب نے ہی ضعیف کہہ دیا تو امام حازمی کا فتویٰ اٹھا لیا، اور جب کسی نے بھی گھاس نہیں ڈالی تو خود سے ہی حدیث کو صحیح قرار دے دیا۔ یہی انجینئر کا منہج ہے، اور یہ ہے انجینئر کے علمی کتابی ہونے کی شرمناک حقیقت، اور وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم حدیث سے تو انجینئر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، البتہ محدثین کی باتوں کو مینیپولیٹ کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا اسے بہت اچھی طرح آتا ہے۔ تو ناظرین، انجینئر کی بیس اور اس کی علمی صلاحیت کے تعلق سے یہ آخری ویڈیو تھی۔ اس کے بعد اب ہم انجینئر کے کانٹینٹ کو اینالائز کریں گے، یعنی آگے بہت کچھ کھلنے والا ہے۔ تو اگر آپ میں حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں۔ تو آج کی حقیقت کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور حقیقت کے ساتھ۔